مگر اب یہ عالم ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ شہروں کے اندر سے جو ہے لوگ جا رہے ہیں، اب وہ ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ بے روزگاری کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ہے، یعنی کہ اگر بے روزگاری سے آدمی ویسے ہی مر رہا ہوتا ہے اور اوپر سے مہنگائی جب بے زیادہ ہو روزگاری، جاتی ہے تو ہاں، ہم بیسک نیڈز، ہم اس وقت نہیں وانٹس کی پوری کر طرف نہیں سکتے۔ جا رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی کپڑا، عالیشان گھر، یا ہم تو کہتے ہیں جناب ایک معمولی سا روٹی کپڑا مکان کے ہی لیے ہم لوگ جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ مگر اب آپ دیکھیے کہ کیا عالم ہے ایک درمیانے طبقے کی۔ میں دوبارہ سے اگر میری آواز ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جن کے پاس اختیار ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لیے، تو برائے مہربانی درمیانے طبقے کے لوگوں کی کچھ سوچ پیدا کریں، کچھ خیال کریں، کچھ احساس کریں، کیونکہ درمیانہ طبقے کے انسان سڑکوں پہ جا کے بھیک نہیں مانگ سکتا۔ درمیانہ طبقے کو ایک اپنے عزت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور یاد رکھیے گا یہی درمیانہ طبقہ جو ہے نا اس وقت بہت پس چکا ہے اور اس مہنگائی کی چکی میں اس طرح پس رہا ہے کہ درمیانہ طبقے کا آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کے آگے اپنی فریاد پیش کرے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ جناب یہ تو ہو گئی مہنگائی کی، تو پھر چلیں کیا ہم مہنگائی کو آگے جا کے روک سکیں گے؟ اب ہم بات کریں گے مستقبل کی۔ یہاں اب دیکھیں IMF کا جھگڑا چل رہا ہے، یہاں حکومت پریشان ہے، یہاں سیاسی داؤ پیچے چل رہے ہیں، یہاں وکلا اپنی مختلف اکھاڑے، جسے میں تو کہتا ہوں قانونی اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں، وکلا بھی اور ججیں بھی، سب یہ قانونی اکھاڑا ہو گیا اس وقت۔ اور جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں مگر عام عوام کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہا۔ آپ ٹی وی کھول کے دیکھیے تو یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب فلاں پارٹی نے یہ پارٹی بدل دی، فلاں چیز یہ ہو گیا، قانون کے جو بڑے بڑے میں کہتا ہوں عہدے دار ہیں، اور بلکہ میں صاف گو انسان ہوں، میں صاف کہوں گا ججوں کے بارے میں، کیونکہ اگر کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گا یا مگر میں ججوں کو بڑے احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور بہت ہی ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا کہ خدا را آپ لوگ جو ہیں مختلف جو چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں قانون کی امپلیمنٹیشن عام عوام کے لیے اسی جذبے کے ساتھ کرے جس جذبے کے ساتھ آپ سیاستدانوں کی بات سن رہے ہیں۔ کیا عام عوام کے لیے بھی وہی عدالت ہے جو کہ سیاستدانوں کے لیے ہے؟ میرا یہ سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے بعد مجھ جیسے لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہو جائے اور ہمیں بھی یہ امید نظر آئے کہ ہاں جناب ہمارے عام عوام کے لیے بھی رات 11 بجے کورٹ انصاف۔ کھلے گا، ہمارے عام عوام کے لیے بھی جو آواز اٹھائی جائے گی، ہمارے عام عوام کو بھی کہا جائے گا جی گڈ ٹو سی یو، جی عوام کو ملنے کے بعد وہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کیوں اس مجرم بنے، کیا مجبوری تھی، اور کیا اگر آپ معصوم ہیں، مظلوم ہیں تو اسے جلد از جلد جو ہے اسے فیصلے سنائے جائیں گے۔ کیا میں ایسے پاکستان دیکھوں گا؟ میں سمجھ رہا ہوں، امید تو میں کر رہا ہوں اور اسی امید پہ زندہ ہوں، اور تمام لوگوں سے میں گزارش یہ کروں گا کہ دعا کریں، کیونکہ ہمیں اب چاہیے ایسی عدالتیں جو کہ عام عوام کے لیے بھی رات 11 بجے کھولیں۔ یہ نہ کہیں ویسے کہ آپ کو جناب کیا 2 ماہ لگتا ہے؟ کی جو ہے عدالت کی چھٹیاں ہیں گرمیوں کی، آپ کو پتا ہے میں تو کہتا ہوں ایک ہمارے بچے اور ایک ہماری عدالت میں جو وکلا ہیں اور جج صاحبان ہیں ان کی بڑے ماشاءاللہ سے اچھی چھٹیاں گزرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 2 ماہ کی بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں اور 2 ماہ کی ہماری عدالت کی چھٹیاں ہوتی ہیں، مگر جو ماں باپ ہے، جو عام انسان ہے، اس کی تو کبھی چھٹی ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہر روز چاہے وہ اتوار ہو، ہفتہ ہو، ہر انسان ہر روز اسی پریشانی میں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کے خرچے اس کے کیسے لیے تو پورے لائف کروں۔ ایک جیسی
یہ ہر دین ایک جیسا ہے. ویسے ندیم مولوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کیا مستقبل ہو؟ یہ حالات جب رہیں گے کچھ آئے گی، کچھ دیکھیں اچھائی مجھے، کچھ میں ہمیشہ سے بڑا آپٹمسٹک انسان ہوں، میں بڑی پازیٹیو سوچ رکھنے والا آدمی ہوں. مجھے یہ امید نظر آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں چیزیں بدلیں گی، کیونکہ اب دیکھیے اچھا